احترام کے ساتھ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کے امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمان دامت برکاتہم العالیہ کو میں ان اشعار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ دار و رسل کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں جو زمانے سے اٹھ گئی اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ حضرت امیر شریعت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ اطمینان سے ہو جائیں انشاءاللہ، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم سب اس دھوپ میں، اس گرمی میں، تمام لوگ ہر صنف میں سے آ کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم سب لوگ مل کر کے ایک آواز لگائیں اور حکومت کو اس وقت ایکٹ کو واپس لینا پڑے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم اس کو بند کر دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں اسٹیج پر بیٹھے تمام معزز حضرات کا، آپ تمام لوگوں کا جو ہر صنف سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سب لوگوں کو مقصد پتہ ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ایک وعدہ کریں، اس وعدے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور میرے پیچھے دہرائیں۔ سب لوگ کھڑے ہو جائیے اور جو میں کہتا ہوں وہ میرے پیچھے دہرائیے۔ میں عہد لیتا ہوں کہ میں اس وقت تک احتجاج کرتا رہوں گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ الحمدللہ۔ دیکھیے آج کل اس ملک میں کچھ مختلف چل رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو برابری سکھاتی ہے، ہر وہ چیز جو اچھائی سکھاتی ہے، ہر وہ چیز جو اتحاد یونٹی سکھاتی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، ارے بھائی بھائی جو کھڑے ہیں بھائی آپ چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، اب بات سن لیجئے، رہنے دیجئے۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے تمام انسان کو پیدا کیا تاکہ کسی کے خون میں کوئی فرق نہ رہے۔ تمام انسان برابر ہیں،
اور پھر اس برابری کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بنائیں، اس میں سے ایک چیز وقف بھی بنائی۔ آپ سب لوگ گاؤں جانتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں۔ صرف بہار میں 45,103 گاؤں ہیں اور صرف 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں۔ اکثر گاؤں میں آپ لوگ پانی پیتے ہیں کنویں سے، جس کنویں سے آپ پانی پیتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں مارتا ہے، غالباً وہ وقف کی زمین پر ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ ابھی صرف 2 سال پہلے یہ واقعہ ہوا راجستھان میں کہ ایک 8 سال کے بچے کو غلط گھڑے سے پانی پینے کی وجہ سے جان مار دیا گیا، لیکن وقف نے یہ سکھایا کئی 100 سال پہلے اس ملک میں کہ برابری پینے کی کیا ہوتی ہے۔ اس نے سکھایا کہ اگر کوئی بھی شخص جو کنواں کھدوا رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کنواں کھدوائے، اس سے سب پانی پیئیں، اس سے آدیواسی بھی پانی پئیں، اس سے دلت بھی پانی پئیں، اس سے مہا دلت بھی پانی پئیں، اس سے اگڑا بھی پیے، اس سے پچھڑا بھی پیے، اس سے مسلمان بھی پیے، اس سے کرسچن بھی پیے، سب پیے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ وقف کی جائیداد نے سکھایا۔ اس بات کو سمجھیے۔ کھانے کی برابری کس نے سکھائی؟ وہ جگہیں جہاں بادشاہ جایا کرتے تھے، جن جگہوں پہ یعنی خانقاہوں میں جہاں بادشاہ جایا کرتے تھے، ان کے لنگر میں تمام لوگ، چاہے وہ اگڑا ہو، چاہے وہ پچھڑا ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ مہا دلت ہو، سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ہے وقف کی بات، یہ ہے برابری کی بات۔ ہم جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں لال جھنڈا بھی ہے، یہاں بلو جھنڈا بھی ہے، یہاں راجد کا جھنڈا بھی ہے، یہاں کانگریس کا جھنڈا بھی ہے، تمام مختلف پارٹی کے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ سب لوگ سماجواد کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ برابری ہو، اور وقت کیا سکھا رہا ہے؟ برابری، پینے میں برابری، کھانے میں برابری۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو 5 سال دلی کے گورنر رہے، کہ دلی میں 27,000 مدرسہ تھا۔ اس میں کون پڑھ رہا تھا میرے بھائی؟ 27,000 مدرسے میں مسلمان تو نہیں پڑھ رہے تھے صرف۔ ان 27,000 مدرسے میں جو لوگ پڑھ رہے تھے وہ لوگ تھے جو مدرسے کے آس پاس رہتے تھے۔ اس ملک میں عوامی تعلیم کہاں سے آئی؟ وہ وقف کی جائیداد سے آئی۔ تو یہ جو سماجواد جو ہم لوگ کر رہے ہیں آج، یہ سماجواد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وقف کی جائیداد سے آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو 3 بات ابھی تک بتائی ہے۔ میں نے آپ کو پینے کی بات بتائی، میں نے آپ کو کھانے کی بات بتائی، میں نے آپ کو تعلیم کی بات بتائی۔ اب صحت کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ جتنے بھی ہاسپٹل بنے پہلے اور جتنے بھی مسلمان ہاسپٹل بناتے ہیں، تقریباً سب کے سب وقف کی جائیداد پر ہیں۔ اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ آج بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے سب لوگ۔ تو آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے میں، آپ کی تعلیم میں، آپ کی صحت میں وہ ایک چیز جو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کے آسام تک ہے، وہ ہے وقف کی جائیداد۔ یہاں جتنے میرے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقف کے قانون کے آ جانے کے بعد ایک بھی وقف کی جائیداد نہیں بچنی، اور جب ایک بھی نہیں بچنی تو آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ ہزار اسکول جو تمل زبان میں ہیں، جو مراٹھی زبان میں ہیں، جو بنگالی زبان میں ہیں، جو اڑیا زبان میں ہیں، وہ پرائمری اسکول، وہ مڈل اسکول، وہ ہائی اسکول، وہ وقف کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے۔ وہ جس میں آپ کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں اور غالباً مفت پڑھنے جا رہے ہیں، وہ وقف کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے۔ اس میں 85% سے زیادہ غیر مسلم بھائی بہن فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ وقف کی جائیداد پہ بنا ہوا ہے۔ ابھی آج کی تاریخ میں مولانا مظہر الحق یونیورسٹی میں جو 32 BEd کالج ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ٹیچر بن جائے اور اس کو سرکاری ٹیچر کی نوکری لگ جائے۔ اس 32 کالج میں 85% سے لے کر کے 85% سے لے کر کے 98% تک اسٹوڈنٹ غیر مسلم بھائی ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، وقف کی جائیداد کا جو نقصان ہونا ہے، اس کا سب سے بڑا، اس میں جو لگاتار سروس کا جو نقصان ہونا ہے، جو بھگتنا ہے، وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھگتنا ہے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کی اسٹوڈنٹ باڈی زیادہ ہے۔ جو مسلمانوں کو بھگتنا ہے وہ دوسرے طریقے کا بھگتنا ہے۔
وہ ان کی جائیداد کا ختم ہو جانا ہے، وہ اس چیریٹی کا ختم ہو جانا ہے جو ان کے باپ دادا نے قائم کی، جو انہوں نے قائم کی، وہ اس خیر کی تاریخ کا مٹ جانا ہے جو وہ جو 1400 سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں، وہ آپ کی خیر کی تاریخ کا مٹ جانا ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو دکھ رہا ہے وہ یہ دکھ رہا ہے کہ ان کی مسجدیں ختم ہو جانی ہیں، تو آپ کو نماز کہاں پڑھنے کو ملے گا؟ وہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ یہ کہ آج تک کسی بچے نے اپنے باپ کے لیے زمین نہیں خریدی کہ اس میں باپ کو دفن کرنا ہے۔ کسی نے خریدی آج تک زمین؟ کسی نے آج تک خریدی ہے زمین؟ تو اب جو ہے جب وقف کے یہ ایکٹ آنے کے بعد چند سالوں میں کوئی قبرستان نہیں بچنی، کچھ نہیں بچنا ہے، تو اب اس کے بعد یہ بزنس بنے گا اور پلاٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو وہ زمین خریدنا پڑے گا اور خرید کر کے اپنے باپ کو اس میں دفن کرنا پڑے گا، اور وہ زمین سستی نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو دفن کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی جلانا چاہیے، دفن نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کوئی مسلمان جلائے گا نہیں، کوئی مسلمان جلائے گا نہیں، تو صرف دو طریقے پھر بچ جاتے ہیں، وہ ہے گنگا میں دہا دینے کو اور یا پھر ایسی لاش کو چھوڑ دینے کو۔ تو یہاں تک بات آ کے رہ جائے گی غریبوں کے لیے، تو سماجواد گیا یہاں سے باہر نکل کر کے۔ وقف سماجواد کا ایک سمبل ہے۔ جتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں ہیں اور جتنے لوگ یہاں ہیں، میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل دل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 150 سال میں وقف جو ہے وہ حکومتوں نے مس یوٹیلائز کیا ہے، مسلمانوں نے مس یوٹیلائز نہیں کیا ہے۔ وقف کی جو خرابی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ حکومتوں نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس رکھا ہوا ہے۔ چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین جو پولیٹیکل پارٹی آتی ہے اس کا آدمی چیئرمین بنے گا۔ سیکریٹری کون ہے؟ جو حکومت چوز کرے گی وہ سیکریٹری بنے گا۔ تو وقف کی جائیداد بچے گی کیسے بھائی؟ وقف جو اپنا کام کرنا تھا وہ کام کرے گا کیسے؟ اچھا وقف کا کام کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ وقت ہے اس لیے میں بات کر سکتا ہوں 15 منٹ۔ آپ لوگ سننے کو تیار ہیں؟ تو وقف کا کام کیا تھا اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو میں نے آپ کو برابری کے بارے میں بتایا، سماجواد۔ سماجواد کی دوسری بڑی بات ہے کہ وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سب کے لیے، اور وقف اس میں موت بھی شامل کر دیتا ہے کہ مرنے میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ صرف روٹی کپڑا مکان نہیں ملنا چاہیے، مرنے میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ وقف کی جب وقف کام کر رہا تھا، جب وقف ٹھیک کام کر رہا تھا، انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں ہر جگہ وقف تھا، اور جب وقف ٹھیک کام کر رہا تھا تو اس سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، سب فائدہ اٹھاتے تھے۔ بہت شکریہ، بس ایک منٹ یہاں بیٹھیں ایک سیکنڈ۔ ٹھیک ہے میں صرف پانی پی رہا تھا بھائی، بیٹھے رہیے۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وقف ٹھیک کام کر رہا تھا تو اس کا کام کیسا دکھتا تھا اس کو سمجھیے۔ جب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا، چاہے وہ مسلمان کیا ہوں چاہے وہ غیر مسلم کیا ہوں، تو وہ جاتا تھا ایک مطب میں جو حکیم صاحب ہوتے تھے یا جو نرس ہوتی تھی وہ ٹرین کہاں ہوتی تھی؟ وہ وقف کی جائیداد پہ ٹرین ہوتی تھی، وہ وقف کے ہاسپٹل میں ٹرین ہوتی تھی۔ بچے کا پیدا ہونا وقف کی جائیداد پہ، پھر بچہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پہلے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بچے کے پیدائش میں ماں کا انتقال ہو جاتا تھا، تو اس کے دودھ کے لیے جو دوسری ماں آئیں گی جو ان کو دودھ پلائیں گی، یعنی کہ گاؤں کی کوئی عورت جو آئیں گی جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی، وہ فری میں تو نہیں پلائیں گی نا، اس کو جو پیسہ ملنا تھا وہ وقف کی جائیداد سے ملنا تھا۔ بازاروں میں پالنا وقف بنایا گیا تھا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ بازار میں ایک وقف ہوا کرتا تھا جس کو پالنا وقف کہتے تھے۔ پالنا، جو بچے کا پالنا ہوتا ہے نا، وہ پالنا، وہ بازاروں میں رکھا جاتا تھا تاکہ عورتیں جائیں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ، تو اس میں رکھ دیں اور پھر بازار جائیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ وقف یہ چیز تھی۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، باپ ماں کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مدرسے میں جائے گا، اور مدرسے کا مطلب اسلامی تعلیم صرف نہیں ہوتی جو آج کل مشہور ہو گیا ہے۔ اس وقت سب چیز پڑھائی جاتی تھی مدرسے میں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ڈاکٹر سچیدانند سنہا جن کے پیر آ کر کے چھوئے جواہر لال نہرو صاحب نے پٹنہ میں، جن کے نام پہ پٹنہ میں سنہا لائبریری ہے، وہ بخاری شریف تک مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں مدرسے میں ہی پڑھائی ہوتی تھی میرے بھائی۔ تو بچہ جب جائے گا
تو پھر وہ مدرسے میں جائے گا، اسکول کی تعلیم حاصل کرے گا تو اسی وقت کی تعلیم وقت کے مدرسے میں جائے گا جس میں اس کا پیسہ نہیں لگنا. اس کے بعد اس کو ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے، وہ اس کالج میں جائے گا جس میں اس کو پیسہ نہیں لگنا، وہ وقت کی جائیداد ہے. اس کے بعد اس کی شادی ہونی ہے، اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کو کپڑا کون دے گا؟ وہ وقت والے دیں گے. اس کو زیور کون دے گا؟ وہ وقت والے دیں گے. اس کے بعد اس کو جاب چاہیے، جاب کون دے گا؟ وقت والا دے گا. اس کے بعد اس کی موت آ گئی، وہ اس کو لے جا کر کے دفن کون کرے گا؟ وقت والے کریں گے. اور یہ تمام کام پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، روٹی، کپڑا، مکان، شادی اور اس کے بعد موت، اس میں ایک پیسہ ایک آدمی کا نہیں لگ رہا ہوتا تھا اور یہ سب وقت سے آ رہا ہوتا تھا. یہ ہے وہ وقت کی تصویر جو آپ کو دیکھنی ہے، جو ہم لوگ بھول گئے ہیں. اگر وقت قائم رہے گا تو آپ یہ سب کر سکیں گے. اب اس بات کو سمجھیے کہ اس چیز کو ہم لوگ اس وقت ایکٹ کو کیسے ہٹوائیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کے رکھنے کی قیمت اتنی بڑھا دیں کہ وہ ہٹانے کی قیمت سے کم ہو جائے. رکھنے کی قیمت اتنی بڑھا دیں کہ وہ ہٹانے کی قیمت سے کم ہو جائے. وہ کیسے ہوگا؟ اس ملک میں اتحاد کے یعنی یونٹی کے خلاف آواز ہے. آج یہاں یونٹی آپ کو دکھ رہی ہے، ہر جھنڈے میں دکھ رہی ہے، مذہب میں دکھ رہی ہے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب لوگ یہاں موجود ہیں. یہ وہ یونٹی ہے جو قائم رہی تو یہ ایکٹ چلا جائے گا. یہ وہ اتحاد ہے جو قائم رہا تو ایکٹ چلا جائے گا. اس اتحاد کو بنائے رکھنا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو نفرت میں چور ہیں. باقی سب لوگ وہی ہیں جو 20 سال پہلے والے لوگ ہیں. باقی سب لوگ وہی ہیں. سب لوگ ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہوتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے تھے. تو میری گزارش یہاں پر یہ آپ سب لوگوں سے کہ اس اتحاد کو قائم رکھیے. ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیے، ایک دوسرے کے ساتھ پانی پیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیے اور پوچھیے کہ تم کو کیا دکھ رہا ہے تاکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے اور اس کو ٹھیک کیجیے تاکہ اتحاد قائم رہے، یونٹی قائم رہے. وقف کی جائیداد 9 لاکھ ایکڑ نہیں ہے. 9 لاکھ ایکڑ تو وہ ہے جو حکومت کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. ہندو ٹیمپل بورڈ کی صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ زمین ہے. ہندو ٹیمپل بورڈ کی صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ زمین ہے. اور مسلمان 1446 سال سے عبادت، مسلمانوں کی تو عبادت ہے نا وقف بھائی. ہر آدمی جو انتقال کر رہا ہوتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ مل جائے تو وہ صدقہ جاریہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 9 لاکھ ایکڑ نہیں ہے، لاکھوں لاکھ ایکڑ ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب کیا کریں گے آپ محلہ کمیٹی بنائیں گے اور اس محلے میں جو بھی وقت کی جائیداد ہو اس کو آپ رجسٹر کروائیں گے اور اس کے لیے اس کی تمام تفصیلات آپ کو عمارت بھیجنا ہے تاکہ اس کو رجسٹر کروایا جا سکے. جب محلے لوگ جاگرک ہو جائیں گے، جب محلے لوگ بیدار ہو جائیں گے اور اس کام کو کرنے لگیں گے تو آپ یہ ایکٹ آٹومیٹکلی چلا جائے گا کیونکہ وہ قیمت بہت زیادہ اوپر ہو جائے گی اور وقت کے رکھنے کی قیمت کم ہو جائے گی. تو آپ لوگ اس کام کو کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ آپ کے آج اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہونے سے وقف ایکٹ ختم نہیں ہوگا، لیکن جو ہوگا، جو اس سے پہلے بات کہی گئی تھی، میں پھر اس بات کو دوہرا دیتا ہوں. سپریم کورٹ اندھا اور بہرا نہیں ہے. سپریم کورٹ بھی سن رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ دکھی ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ پریشان ہیں جو اتنی سخت دھوپ میں نماز کے بعد بغیر کھانا کھائے ہوئے یہاں جمع ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے دوسرے تمام برادری کے لوگ یہاں موجود ہیں. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ برابری پر جو ضرب لگائی گئی تھی، برابری کو جو دھکا دیا گیا تھا اور سماجواد کو جو دھکا دیا گیا تھا اور جو اتحاد و اتفاق کو دھکا دیا گیا تھا وہ نہیں کام کر رہا. تو یہ چیز اس کے ذہن میں رہے گی. دوسری بات اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس ایکٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے یہ باہر کی بات ہے. سپریم کورٹ اس ایکٹ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ والی دفعہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر دستوری ہے، اور یہ والی دفعہ غیر دستوری ہے، اور یہ والی دفعہ غیر دستوری، اور بس وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کو پھر دوبارہ
اس پہ دستور بنانا پڑے گا. تو سپریم کورٹ سے امید ٹھیک ہے، لیکن یہ امید کہ وہ ریجیکٹ کر دے گا ایسا ناممکن ہے، وہ نہیں ہونے والا. اس بات کو سمجھ لیجئے. وہ جب بھی ہوگا تو واپس ہوگا ایکٹ، اس کے بعد دوبارہ ایکٹ بننا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے اور اس طرح سے کام کیجئے. احتجاج کو لگاتار جاری رہنا ہے، احتجاج کو لگاتار جاری رہنا ہے. احتجاج رک نہیں سکتا. اگر احتجاج رک گیا تو بات ختم ہو گئی. آپ آج یہاں جمع ہیں اسی طریقے سے، اور احتجاج کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ نان وائلنٹ ہو جائیں. بالکل پیسفل طریقے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے. میں 2-4 مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک احتجاج کی مثال صرف یہ ہے کہ محلہ کمیٹی بنایا جائے اور محلے سے وہ تمام جو وقف کی جائیداد ہے اس کو بتایا جائے کہ یہ وقف کی جائیداد ہے. دوسرا احتجاج یہ ہے کہ آپ اتحاد قائم رکھیں. جب حکومت کو یہ خبر لگنے لگے گی کہ آپ متحد ہیں، آپ یونائٹڈ ہیں، تو وہاں اس کی کرسی ہلنے لگتی ہے. تیسرا احتجاج کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر جمعے کو کالی پٹی باندھ کے جائیں نماز پڑھنے کے لیے. چوتھا احتجاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. جمعرات کو آپ ہر جمعرات کو روزہ رکھیں اور اجتماعی افطار کا انتظام کریں، جو پتہ ہو لوگوں کو کہ یہ احتجاج میں کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو ثواب بھی ملنا ہے، آپ کی ایمانی طاقت بھی بڑھنی ہے اور کام بھی اچھا ہونا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اب وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے، اس لیے میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوئے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس اتحاد کو قائم رکھے اور ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ مل کر کے اس ایکٹ کو واپس کروا سکیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا.